اور انشاءاللہ العزیز جو ہے نا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی قسم کا نصاب تیار کیا جائے گا، صرف پاکستان یا انڈیا کے اندر نہیں، انشاءاللہ عز و جل پوری دنیا میں یہی نصاب، جس طرح کا نصاب ہم نے تیار کیا ہے اسی قسم کا نصاب ہی تیار کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ بھی صرف 4 سالوں میں مفتی کورس کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ صرف 4 سالوں میں کیسے مفتی کورس کیا جا سکتا ہے، تو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، اور جو ہمارا نصاب ہے اس کو آپ نے پورا دیکھنا ہے۔ پورا نصاب دیکھے بغیر آپ کو نہیں پتہ چلے گا، نہ ہی اندازہ ہوگا کہ پورے 4 سالوں میں کیسے مفتی بنا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں، ہمارا جو آج میں صرف اولا کا نصاب بیان کروں گا، اور اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو میں ثانیہ کا، اور پھر اس سے اگلی ویڈیو میں ثالثہ کا، اور اس سے اگلی ویڈیو میں رابعہ کا۔ ایک ویڈیو میں 1 سال کا 1 درجے کا میں نصاب بیان کروں گا۔ دیکھیں، ہمارا جو ویسے ہمارا جو درس نظامی ہے وہ تو 6 سالہ درس نظامی ہے، یعنی 6 سالوں میں ہم مفتی بنا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، جو ہمارا 4 سالہ نصاب ہے وہ کامن ہوگا، یعنی جو بھی درس نظامی کرے گا اس کو 4 سالہ درس نظامی ساری کتابیں پڑھنی ہوں گی، اور اس میں ہر طرح کا علم اور فن ہم نے رکھ دیا ہے۔ تو وہ سب اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اور بلاغت ہے، منطق ہے، اور اس کے علاوہ اصول فقہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے رکھ دی ہیں۔ تو سارے ہی ان 4 سالوں کے اندر ہر قسم کا علم پڑھیں گے۔ 4 سالوں کے بعد پھر ہمارا جو کورس ہے نا وہ تقسیم ہو جائے گا، فنون جو ہے اور علوم تقسیم ہو جائیں گے۔ 4 سال کے بعد جو 2 سال ہوں گے ان میں ہم تخصص کروائیں گے۔ سارے طلباء جو ہیں ان کی دلچسپی ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی کو فقہ میں دلچسپی ہوتی ہے، کسی کو حدیث میں دلچسپی ہوتی ہے، کسی کو تصوف میں دلچسپی ہوتی ہے، کسی کو فنون میں، اصول میں دلچسپی ہوتی ہے۔ تو 4 سال کے بعد ہم نے جو 2 سال کورس کروانا ہے وہ مختلف طلباء کی جو صلاحیتیں ہیں اور ان کی جو دلچسپی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کسی کو تخصص فی الفقہ کرانا ہے، یعنی 2 سال کے اندر، 4 سال کے بعد جو 2 سال ہوں گے ان 2 سالوں کے اندر ہم نے صرف فقہ ہی پڑھانی ہے جو مفتی بننا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح جو محدث بننا چاہتا ہے ہم ان کو صرف حدیث، اصول حدیث، اسماء و رجال وغیرہ یہ ساری چیزیں 2 سال کے اندر پڑھائیں گے۔ اسی طرح جو ماہر فنون اور اصولی بننا چاہتا ہے تو اس کو ہم 2 سال کے اندر صرف اصول و فنون کی کتابیں پڑھائیں گے۔ اسی طرح جو پیر بننا چاہتا ہے تو اس کو ہم تصوف کی کتابیں پڑھائیں گے۔ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ تو 2 سالہ جو کورس ہوگا 4 سال کے بعد اس میں کامن کتابیں نہیں ہوں گی، عام سارے کے لیے، سب کے لیے کتابیں نہیں ہوں گی، بلکہ مختلف کیٹیگری کی کتابیں ہوں گی۔ جس کو فقہ میں دلچسپی ہے ان کو صرف فقہ کی کتابیں، اصول فقہ کی کتابیں پڑھائی جائیں گی، اور جن کو حدیث میں دلچسپی ہے ان کو حدیث، اصول حدیث وغیرہ کے متعلق ساری کتابیں پڑھائی جائیں گی۔ اسی طرح جس کو تصوف میں ہے یا فنون میں دلچسپی ہے اس کو منطق، بلاغت، یہ ساری چیزیں ان کو پڑھائی جائیں گی۔ تو اس طرح یہ جو ٹوٹل پیریڈ ہے یا دورانیہ ہے یہ 6 سال بنتا ہے۔ تو عام بندہ جو ہے، عام طالب علم 6 سال میں مفتی بن سکتا ہے، ہمارے جو نصاب ہے اس کے مطابق، اور ہمارا جو طریقہ کار ہے تعلیم کا اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ وہ جو 10 سالوں میں تخصص کیا جاتا ہے، یعنی اولا سے لے کر 10 سال تک جو ہے نا وہ مفتی کورس بندہ بنتا ہے، تو اس سے بھی بہتر نصاب بھی ہے انشاءاللہ العزیز، اور اس سے بھی بہتر مفتی بنے گا۔ تو اس لیے یہ جو 6 سالہ ہمارا جو تعلیمی طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو بھی درس نظامی کرے گا، جو نارمل طالب علم ہے، ایک عام طالب علم ہے جس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، صرف دن میں اس نے 2 گھنٹے دینے ہیں، تو ان 2 گھنٹوں میں ہم انشاءاللہ عز و جل 6 سال دیتا رہے 2 گھنٹے تو یہ مفتی بن جائے گا۔ جبکہ مدرسوں کے اندر آپ 4، 4.5، 5 گھنٹے دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ مفتی نہیں بن سکتے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا جو میں نے کہا تھا کہ 4 سال میں بھی آپ مفتی کورس کر سکتے ہیں، مفتی بن سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو پہلے 4 سالہ درس نظامی کا جو نصاب ہے، اگر آپ روزانہ 4 گھنٹے دیتے ہیں تو ہم آپ کو 1 سال میں 2 درجے کروائیں گے، 2 سالوں میں آپ کو ہم 4 درجے کروائیں گے۔ اس طرح آپ 2 سالوں میں 4 درجوں کی کتابیں پڑھ لیں گے، اور باقی جو 2 سال ہوں گے ان میں ہم آپ کو تخصص کروائیں گے۔ اس طرح 4 سال میں آپ مفتی بن سکتے ہیں، محدث بن سکتے ہیں، اور پیر بن سکتے ہیں تخصص فی التصوف کرنے کے بعد، اور ماہر فنون و اصول بن سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ اس انداز میں، اگر آپ کے پاس 4 گھنٹے ہیں اور ٹائم آپ کے پاس ہے
तो फिर आप 4 घंटे दें, अगर नहीं है तो फिर आप 2 घंटे दें। इस तरह ये आपका जो कोर्स दर्स निज़ामी होगा वो 6 साल के अंदर कवर होगा, और 6 साल के बाद आप इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ एक मुफ्ती और मुहद्दिस या पीर और माहिर उसूल व फ़नून बन जाएंगे। जब पहले उला मैं तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ कि हमारा जो तरीक़ाकार है वो क्या होगा। मदरसों में, जामियात में जो कमी है, हमने उस कमी को ख़त्म करना है, और वो कमी है इजरा की, इबारत तैयार करवाने की। नहीं करवाई जाती इबारत तैयार, और जबकि हमारा तरीक़ाकार जो है वो इससे मुख्तलिफ होगा। हम एक वीडियो, जितना भी निसाब है उसकी सारी निसाब की हम वीडियो रिकॉर्ड करके उसको ग्रुप के अंदर भेजेंगे। वीडियो देखने का बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आप दोबारा उसको देख सकते हैं। इसी तरह अगर आज समझ नहीं आई तो आप अगले दिन भी देख सकते हैं। 24 घंटे में कोई भी वक्त होता है जिसमें आप देख सकते हैं आसानी के साथ। तो इसमें आपके लिए आसानी भी है और इसमें आपका फ़ायदा भी है कि उसको बार बार आप देख कर सबक को अच्छी तरह याद कर सकते हैं। और जो हम क्लास का टाइम देंगे तो उस क्लास के अंदर हम आपको सबक समझाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो हमने वीडियो के अंदर समझा दिया होगा। अलबत्ता क्लास के अंदर हमने आपको इबारत तैयार करवानी है, उसका तर्जुमा सुनना है, और अगली जो इबारत है वो आपने कैसे तैयार करनी है वो हमने तैयार करवानी है। इस तरह अगर आपको 4 साल तक हम इबारत तैयार करवाते रहें तो आप बताइए, खुद ही आपका ज़मीर गवाही देगा और आपका दिल बताएगा कि हाँ 4 साल तक जिसको किताब तैयार करवाई जाती रही। और ये जो शिकवा है ना कि जो अरबी शुरुआत नहीं पढ़ते, हम अरबी शुरुआत से किताब की तैयारी को के काबिलियत और सलाहियत आपके अंदर पैदा करेंगे। तो 4 साल में अगर ज़ाहिर 2 साल तक भी अगर आपको हम इजरा के ज़रिए और इबारत तैयार करवाते हैं तो 2 साल के बाद ही आपके अंदर ये काबिलियत और सलाहियत पैदा हो जाएगी कि आप खुद ही इबारत किताबों की इबारत तैयार करने वाले, हल करने वाले बन जाएंगे। अरबी शुरुआत के ज़रिए बन जाएंगे, उर्दू शुरुआत इस्तेमाल करें उससे भी बन जाएंगे। बहरहाल आपके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाएगी। तो इस तरह 4 साल तक हमने आपको निसाब पढ़ाना है और रोज़ाना हमने आपकी इबारत, हर किताब की इबारत हमने तैयार करवानी है। वो जो हम क्लास का टाइम देंगे उसमें पढ़ाना नहीं हमने, बल्कि उसके अंदर हमने आपको तैयारी करवानी है अगली किताब की। अगले जो निसाब होगा और अगला जो सबक होगा तो उसकी हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो इसी से आपको पता चल सकता है कि भाई देखें ये किस कदर पावर वाला और किस कदर मजबूत जो है वो कोर्स होने जा रहा है, उसके फ़ायदे और बेनिफिट्स क्या होंगे ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब हमारा जो निसाब है ना उला का, तो वो उला का निसाब क्या है वो मैं आज सिर्फ उला का निसाब आपके सामने रखता हूँ, बयान करता हूँ। और आपके सामने जो निसाब है ना उसको बयान करने का मकसद ये भी है कि आप उलमा तक ये निसाब पहुँचाएँ। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो है ना एक वक्त ऐसा आएगा कि इसी किस्म का निसाब तैयार किया जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया के अंदर नहीं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरी दुनिया में यही निसाब, जिस तरह का निसाब हमने तैयार किया है इसी किस्म का निसाब ही तैयार किया जाएगा। और इस निसाब की तैयारी का मकसद ये था कि जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार, वो मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको, वो जिसकी रगो पै में फ़कत मस्ती किरदार। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्स निज़ामी फ़ुज़ला हैं, फ़ाज़िलीन हैं, वो सिर्फ गुफ्तार के गाज़ी ना बने, सिर्फ मसले बयान करने वाले ना बने, बल्कि हालात का सामना करने वाले बने और अपनी फील्ड में माहिर बने। और सिर्फ क्लास में 2-4 अफराद माहिर ना बने, क्लास का हर फर्द, हर तालिब इल्म माहिर होना चाहिए, और जिसमें दिलचस्पी हो तो उसी के अंदर हमने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो इसलिए हमने इस तरह का निसाब तैयार किया है। जब उला का जो निसाब है आप उसको देख लें कि सबसे पहले हम कुरान की जो आयात अहकाम है सिर्फ उसको हमने पढ़ाना है और उससे हमने बयान करना है कि जी इस आयत से ये हुक्म साबित होता है, इस आयत से ये हुक्म साबित होता है। असल में होता ये है कि पूरी दर्स निज़ामी के बाद, पूरा तर्जुमा कुरान पढ़ने के बावजूद भी तलबा को पता नहीं होता कि किस आयत से कौन सा मसला साबित होता है, कौन सा मसला किस आयत से साबित होता है, ये चीज़ें को पता नहीं होता। इसलिए हमने कुरान की आयात हकाम, तर्जुमा नहीं, तर्जुमा तो आ ही जाएगा इंशाअल्लाह, इसी की बरकत से तर्जुमा आ जाएगा, लेकिन हमने कुरान की आयात हकाम को पढ़ाना है। दूसरा जो हमारा पीरियड होगा वो अहादीस तरबियत उला में लाजमी है। तरबियत किस हवाले से होगी? आप बतौर इमाम आपको कैसा होना चाहिए इस हवाले से तरबियत होगी, आपको शौहर कैसा होना चाहिए और आपको एक बाप कैसा होना चाहिए, इसी तरह आपको एक कायद के तौर पर कैसा होना चाहिए, एक तालिब इल्म कैसा होना चाहिए, आपको एक उस्ताद कैसा होना चाहिए। तो हदीस तरबियत जो है वो हमारा दूसरा पीरियड होगा। तीसरा पीरियड इल्म सर्फ का होगा, चौथा पीरियड इल्म नाहव का होगा, पाँचवा पीरियड
ایک پیریڈ ہوگا عربی ادب کا 3 ماہ جس میں عربی ادب پڑھائی جائے گی تاکہ ترجمہ کرنے کا آپ کو پتہ چلے، اور اس میں اجرا جو صرف نحو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اجرا بھی ہم کروائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد بڑی حیران کن بات ہے، 3 مہینے کے بعد جو 6 مہینے ہوں گے اس میں ہم آپ کو فقہ کی ایک کتاب پڑھائیں گے، متن پڑھائیں گے، اور وہ ہے المبسوط کا متن۔ المبسوط کا جو متن ہے، یعنی جس کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں، یہ امہات الکتب میں سے ہے اور سب سے اہم کتابوں میں سے ہے۔ تو ہم نے امام محمد سے جو منقول ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور ساری جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کتابیں جہاں سے لیتے ہیں نا مسائل، وہ یہی تو متن ہی ہے جہاں سے مسائل لیتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ شرح ہے المبسوط، تو ہم آپ کو مبسوط کا جو متن ہے وہ پڑھائیں گے، اور آسان بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس پر بھی ہم نے صرف و نحو کا اجرا کروانا ہے۔ قرآن کی آیات احکام جو ہم لے رہے ہیں نا، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نے جو صرف و نحو پڑھانی ہے نا، اس کے اندر جو مثالیں ہوں گی وہ بھی قرآن کی آیات احکام سے ہی ہم لے کر پڑھائیں گے، تاکہ آیات احکام جو ہے نا اس کے الفاظ کا، اسی طرح ہم اصول فقہ جو پڑھائیں گے تو اس کے اندر بھی مثالیں ہم نے آیات احکام سے لینی ہے، اسی طرح منطق جو پڑھائیں گے اس میں بھی مثالیں آیات احکام سے لینی ہے، اسی طرح جو بھی چیزیں آگے آ رہی ہیں، علم الکلام وغیرہ جو بھی آ رہا ہے فن، تو اس کے اندر ہم نے مثالیں آیات احکام سے ایڈ کرنی ہیں۔ اگلے سال کے اندر ہم احادیث احکام وہ بیان کریں گے، وہ پڑھائیں گے۔ پہلے سال میں ہم نے آیات احکام پڑھانا ہے۔ تو یہ ہمارا متن ہوگا جی، 5 پیریڈ اس کے ہوں گے اور 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی۔ 2 گھنٹوں میں ہم نے اس کو کور کرنا ہے۔ اس کی ریکارڈڈ جو ویڈیو ہوں گی وہ آپ تک پہنچیں گی، آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کی کلاس لیں گے۔ 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی، اور 2 گھنٹے کی کلاس میں ہم نے جو صرف پڑھی ہوگی اس کا اجرا کروائیں گے، جو نحو پڑھی ہوگی اس کا ہم اجرا کروائیں گے، آپ کو ترجمہ کرنا سکھائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ضروری چیزیں ہوں گی، جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آئی، آپ کے جو سوالات ہوں گے، تو وہ ہم ان 2 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ آپ کور کریں گے اور کلیئر کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا نصاب تھا اولا کا نصاب، اگلی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز ثانیہ کا جو نصاب ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین متین کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔